السلام علیکم دوستو، آج انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کی اس نشست میں ذکر کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور انکاری نہ بنو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کا ہمیشہ خیال رکھا اور رکھ رہا ہے۔ دیکھیں دوستو کہ اس نے ہمارے لیے ہوا کیسے وافر مقدار میں فراہم کر رکھی ہے، اور وہ بھی بالکل مفت۔ آپ ایک آکسیجن کا سلنڈر یا قیمتاً خریدیں تو اگر ساری عمر آپ یہ سلنڈر خریدتے جائیں تو آپ کو کتنا بوجھ پڑے گا۔ اس کی قیمت دیکھیں جو انسان اس ہوا سے آکسیجن کو الگ کرتا ہے اور وہ ہم پہ بیچتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کی ساری گیس اس ہوا میں شامل کر رکھی ہے، اور اگر یہ ہوا وہ بند کر دے تو ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور ایسی ذات، ایسی ہستی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اتنی اہم چیز وہ مفت فراہم کر رہا ہے۔ دوسری اہم چیز جو زندگی برقرار رکھ رہی ہے وہ ہے پانی۔ اس پہ بھی ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفت پانی فراہم کرنے کے لیے کتنا بڑا نظام بنایا ہوا ہے، اور وہ بھی ہم سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھے یاد کر۔ بس صرف اتنا چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھ۔ دیکھیں، اگر کوئی حکومت ہمیں کوئی سہولت فراہم کرتی ہے تو ہم تو اس حکومت کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب چیزیں جو فراہم کر رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ اس نے ہمیں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، اس نے ہر نوع کے جانور کے لیے اس کی خوراک، اس کی ضرورتوں کا سامان سب فراہم کر رکھا۔ وہ بھی ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اس کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ پیدا کر رکھی ہے۔ دیکھیں دوستو، اگر اس سارے نظام کو دیکھ کر کے میرا جی شکر ادا کرنے کو نہ چاہے تو یہ تو میری بد نصیبی ہو گئی۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم اس کی طرف سلوٹ نہیں مارتے تو یہ پھر ہماری بڑی بد نصیبی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، انسان کا دل زندہ رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو روح ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ہے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اتنا ہی ہمارے روحانی وجود جو ہے وہ پنپتا رہے گا، ترقی کرتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا، سکون کی وادیوں میں ڈوبتا جائے گا، کیونکہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مخصوص جگہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جائیں اور مسجد میں اس کو کریں، یا کوئی اور ایسی جگہ ہو جہاں جا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے وقت، سفر میں، سوتے ہوئے، دوستو، آپ کے صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے سے آپ کے حصے کی جنت میں ایک درخت لگا لیا جاتا ہے، اور جنت کا درخت جو ہے اس کا صرف تنہ، اگر آپ ایک عربی گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اس تنے کا چکر لگائیں تو 500 برس لگیں گے۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔
اور اگر آپ صرف ایک بار الحمدللہ کہیں گے تو آپ کے لیے آپ کے حصے کی جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے، اور اگر آپ اللہ اکبر کہیں گے تو بھی وہاں پہ ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ دیکھ کتنی دیر میں ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ہم کتنی دیر میں پڑھتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر، اور جتنی بار ہم پڑھیں گے اتنے ہی وہاں پہ ہمارے لیے درخت لگیں گے۔ جنت کو ہم نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے یہ مزین کرنا ہے۔ یہ تو تب وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ایک بندے کے نصیب میں وہاں پہ عالی شان سنگ مرمر، یاقوت و مرجان کے محل آئیں اور سایہ دار درخت آئیں، جیسے کہ یہاں پہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے باغ ہوں، تو اس طرح سے وہاں پہ ہمارے لیے باغ بنے، سایہ دار درخت ہوں، وہاں پہ چڑیاں چہچہاتی ہوں، اور وہاں پہ پھل اگتے ہوں، ہر قسم کے پھل اگتے ہوں۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھے۔ یہ مفت کی عبادت ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں چاہیے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں، یہ نہیں چاہیے کہ آپ سو رہے ہیں، آپ نیند میں بھی جب آپ یہ ذکر کریں گے تو آپ نیند میں بھی یہی ذکر کرتے جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں سے اسے ہمیشہ یاد کیا کرو۔ آپ کو کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ کو یاد کرنے سے سب دور بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں 28 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد سے ہی دل کو چین ملتی ہے۔ دوستو، کل کی نشست میں انشاءاللہ اگلا موضوع، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔